جاوید صاحب پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو بیان دیا ہے آج افواج پاکستان کے ترجمان نے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ میں بدامی صاحب اس کی بڑی تعریف کروں گا، اور یہ پوری پاکستانی قوم کی خواہش ہے کہ خدا کرے ایسا ہو کہ ادارے جو ہیں اپنی آئینی حدود میں رہیں، مداخلت نہ کریں، کسی کو سپورٹ نہ کریں، کسی کی مخالفت نہ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. نہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا نا کہ ہماری نواز شریف صاحب سے کوئی ڈیل ویل کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ساری باتیں غلط ہیں. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ ہم کسی طور پر بھی یہ نہیں اچھا جانتے نہ اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ ان کی طرف سے تردید آ گئی، کیونکہ ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے، مگر عمران خان صاحب جو آج کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی، اور ان کے شہزاد اکبر صاحب اور دیگر وزراء جب یہ بات کرتے تھے کہ نواز شریف کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، نواز شریف کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، جب وہ یہ بات کرتے تھے شہزاد اکبر صاحب کہ ایک بھاری انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے نواز شریف کے کیسز ختم کرنے کے لیے، تو یہ ہم سوال اٹھاتے تھے اس وقت بھی، آج بھی وسیم بدامی صاحب آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے بقول عمران خان کے کہ وہ راہ ہموار کون کر رہا تھا، اور دوسرا ہمیں شہزاد اکبر یہ بتائیں کہ وہ بھاری انویسٹمنٹ کہاں کی سر میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اس کی تشریح میں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت ڈیسپریٹ اٹیمپٹس تھیں اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں تھی، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نون یہ افواج پاکستان کے ترجمان کے بیان سے ان کے موقف کی تائید ہو گئی ہے. آپ لوگ اپنے بیانات کے ذریعے چھپے الفاظ میں تاثر دیتے تھے کہ آپ لوگوں کی باتیں بن رہی ہیں. میں مثال دیتا ہوں، مثلا یہاں صادق صاحب کہہ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے، بس آپ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں. یا مثلا میں آپ کو آپ کے بیان کا حوالہ دیتا ہوں، آپ نے کہا جن لوگوں نے نواز شریف کے خلاف ماحول بنایا اب وہی اس ماحول کو سدھاریں گے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف ماحول بنایا، اور آپ نے ہی کہا کہ وہی ماحول صحیح کریں گے. تو آپ لوگوں کے بیانات سے تاثر ملتا تھا کہ آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، نہ کہ پی ٹی آئی کے بیانات سے. اگر وسیم بدامی صاحب مجھے جو کوٹ کیا آپ نے، میں اس کی جواب دے دیتا ہوں. جی سر. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ماضی قریب میں اور ماضی دور میں جی یہ مداخلت ہوتی نہیں رہی؟ اور مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ شیخ رشید صاحب جو چند دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ان کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہو. یہ اس میں بڑا فرق ہے ان کا. اگر بدامی صاحب میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو لے لیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک ادارہ ہے، ایک قابل احترام ادارہ ہے پاکستان کا، مگر جو آئین میں ان کی حدود و قیود لکھی گئی ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی بشمول مسلم لیگ نون کے ہمیں ان کا ہاتھ سر پہ نہیں چاہیے. سر اسٹیبلشمنٹ کو منتخب حکومت کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے نا، ان کے فیصلوں کے تابع تو ہونا چاہیے نا. اچھا پھر آپ چاہے وہ کسی کی بھی ہو، آپ کی ہو تو آپ کے ساتھ، پی ٹی آئی کی تو اس کے ساتھ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی بات اس سے تو آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھے یہ بتا دیں کہ آج فیصل وارڈا جو ہیں وہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ احسن اقبال بڑی بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. یہ وزیر تھے، وزیر داخلہ تھے، اور رینجر کے سپاہی نے ان کو روک لیا تھا. میں نے بالکل ان کی بات کی تائید کی، میں نے کہا یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات وہ درست کہہ رہے تھے، روکا گیا. مگر سوال وہی اٹھتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو منتخب حکومت ہو اداروں کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس وقت ادارے ہمارے ساتھ تعاون اس طرح کر رہے تھے جس طرح آج کی حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کے مسائل تھے بالکل صحیح. لیکن صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے، میں آپ کے اس بیان کا حوالہ دے رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ جنہوں نے ماحول خراب کیا نواز شریف کے خلاف وہی ماحول ہموار کر رہے ہیں. تو اگر وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے تو تردید کر دی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے. اگر وہ آپ ماحول ہموار کر رہے ہوں گے آپ کے حق میں تو آپ سے بات چیت کے نتیجے میں ہی کر رہے ہوں گے نا، ویسے تو نہیں کر رہے ہوں گے. نہیں.
آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے معنی آپ اور لے رہے ہیں. میں یا پاکستانی قوم جو سمجھ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی آئینی حدود ہے وہ اس میں چلے جائیں. ہاتھ جہاں کا ہے ہونا چاہیے وہیں چلا جائے. ہمیں یہی سپورٹ ہے. اچھا ایک آخری بات پھر یہ بتا دیں جاوید صاحب، آج کے بیان کی تناظر میں میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے بار بار تاریخیں دی ہیں یا اندازے دیے ہیں، بلکہ ادھر دکھا دیں. جاوید لطیف صاحب نے مختلف اوقات میں بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں. آپ اس ضمن میں اسٹیٹمنٹ دے دیجیے گا، پھر ہم احسن اقبال صاحب کی طرف چلے جائیں گے جو کہ سیکرٹری جنرل ہے PML نون کے. ان سے آپ اس پہ پہلے ذرا دکھا دیں جاوید لطیف صاحب. نواز شریف پھر آ رہا ہے اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے. نواز شریف نومبر دسمبر میں پاکستان آ رہے ہیں. نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نواز شریف واپس آ رہے ہیں 36 دنوں میں، جو 2021 ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے 35 دنوں میں آ جائیں. آپ کو نئی ڈیٹ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے آنے کی؟ نواز شریف آپ کو ہفتوں میں پاکستان نظر آئیں گے. ہاں جی، اب آپ بتا دیں کب آ رہے ہیں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں ہاں کہ نواز شریف ہفتوں میں پاکستان آ رہے تو ہیں. دسمبر 2021 میں آنا تھا، تب تک کیوں نہیں آ سکے 21 میں؟ تاخیر کیوں ہو گئی؟ میری عرض سن لیں. اگر ہماری کسی سے ڈیل ہوتی تو یقیناً ڈیل کا کوئی ٹائم فریم ہوتا. تو پھر آج جو بات ہوئی ہے، جو DG صاحب نے بات کی کہ تردید کی، پھر ہمارے موقف کی بھی تائید ہوگی کہ ہم کسی ڈیل کے بغیر پاکستانی قوم کی لیے، اس ریاست کے لیے جو پھنسی ہوئی ہے، جس جگہ 4 سالوں میں پھنسا دیا گیا ہے، اس کے لیے نواز شریف انہی 4-6 ہفتوں میں آپ کو پاکستان نظر آئیں گے. 4-6 ہفتوں میں نواز شریف پاکستان نظر آئیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.